اس کے بعد آیت نمبر 107 کو آپ دیکھیں، اختتام ہو رہا ہے سورہ الانبیاء کا، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام انبیاء کے واقعات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس آ رہا ہے. اور یہ رحمت، اس کو تھوڑا سا سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کیسے تھے. جو ایمان والے تھے ان کے لیے تو آپ اس طرح سے رحمت للعالمین تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ حسنہ پیش کیا، قرآن دیا، حدیث دی، اپنی زندگی کا نمونہ دکھایا. جو ایمان والے لوگ تھے انہوں نے ان کو فالو کیا اور اس کی وجہ سے وہ صراط مستقیم پہ آئے اور وہ جنت کے راستے پہ جا رہے ہیں. تو یہ رحمت ہے کتنی بڑی ہماری زندگی میں. آپ دیکھیں یہ بھی تو ہو سکتا تھا صرف قرآن ہمارے پاس ہوتا اور کئی آیات کی انٹرپریٹیشن ہی ہمارے لیے مشکل ہو جاتی. چلیں کئی آیات کیا آپ پڑھتے ہیں اقیم الصلاۃ، اب آپ بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں کہ یا اللہ یہ نماز پڑھنی کیسے، اقیم الصلاۃ کرنا کیسے، ہمیں کہاں سے سارے سٹیپس ملتے ہیں اقیم الصلاۃ کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کھانا کیسے کھانا ہے، اپنی پوری زندگی میں ڈیلنگز کیسے کرنی ہے، ہر چیز کی گائیڈ لائن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہا گیا؟ رحمت للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے رحمت. اب جو نان بلیورز ہیں، جو ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے رحمت کیا ہے؟ کہ ان کو ایک دم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آ جاتا جب وہ انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بہت مواقع دیتے ہیں، ان کو زندگی کا لائف ٹائم دے دیا گیا کہ وہ شاید سدھر جائیں، شاید اپنے راستے پہ آ جائیں. اور اس طرح کی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے واقعات تھے. طائف کا واقعہ یاد کریں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر طائف گئے ان کو پیغام پہنچانے، تو انہوں نے کس قدر برا سلوک کیا، پتھر مارے، راستے میں کانٹے بچھا دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غمزدہ تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے اور ان فرشتوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم 2 پہاڑوں کے درمیان ان کو کرش کر دیں اور ان کا نام و نشان ختم کر دیں. لیکن اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ نہیں، ان کو معاف کر دو، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں. کین یو امیجن؟ آپ سوچیں ہم جب گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں نا ڈرائیو کر کے، اور اگر کوئی ہانک کر دے نا، 2 دفعہ ہارن بجا دے، تو اتنے غصے سے ہم مڑ کے دیکھتے ہیں. آپ کہیں لائن میں کھڑے ہیں نا، کوئی پیچھے سے مار دے، آپ شاپنگ کر رہے ہیں نا اور کسی نے، آپ نے جو شرٹ اٹھائی پیس، آپ نے سوچ رہے تھے کسی اور نے اس کو پل کیا تو ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں اس نے لے کیسے لیا مجھ سے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر تھے، غزوات میں آگے آگے ہوتے تھے، لیکن اپنے ہاتھ سے، جو ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے، صرف ایک شخص کو مارا تھا. ابی بن خلف جو تھا، جو احد کے اس میں تھا غزوہ میں، وہاں پہ اس کو ڈائریکٹلی مارا تھا. ایک میں واقعہ پڑھی تھی، مجھے یہ واقعہ بہت پسند ہے. ثمامہ بن اسال تھے اور یہ مسلمانوں کے بہت بہت پکے دشمن تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کیا کرتے تھے. اور پھر ان کی زندگی ایسی ٹرانسفارم ہوئی کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی سے محبت نہیں. اور یہ واقعہ کیا تھا؟ ہجرت کا 6واں سال تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت اپنے مشن کو بہت زیادہ آگے سے ایکسپینڈ کر رہے تھے. ثمامہ بن اسال جو تھے وہ اپنے اس کے قبیلے کے بہت پاورفل لیڈر تھے، بہت غصے میں رہتے تھے، مسلمانوں کے خلاف ہر وقت کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے تھے. مسلمانوں کے کچھ صحابہ کو قتل بھی کیا، جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹیگ لائن دے دی تھی، از دا موسٹ وانٹیڈ مین، اور کہا تھا صحابہ سے کہ یہ کہیں پہ مل جائے تو آپ ان کو مار سکتے ہیں. اب ثمامہ بن اسال کے ساتھ کیا ہوا کہ انہوں نے ایک دفعہ عمرے پہ آنے کا اور کعبہ کے ارد گرد طواف کرنے کا وہاں پہ ارادہ کیا، اور وہ راستے میں آ رہے تھے تو جو وہاں پہ سرایا تھے، جو پیٹرولنگ جو فورسز تھے مسلمان کے، انہوں نے ان کو پکڑ لیا. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ثمامہ بن اسال ہے. انہوں نے لا کر ان کو مسجد میں وہ جو پلر سے کالم بنے ہوتے ہیں ان کے ساتھ باندھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا. تو انہوں نے جب بتایا سب کو تو سارے لوگ ذرا غصے میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. آپ نے کہا کہ یہ سردار ہیں اپنے اس کے اور اب یہ ہماری کسٹڈی میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے جا کے بہترین کھانا اور دودھ اور سب چیزیں بھیجی اور ساتھ ان کو پوچھا کہ کیا خیال ہے آپ کا، ثمامہ آپ کا کیا خیال ہے. ثمامہ نے بہت ایک پہلے دن تو غصے میں کہا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ کر لیں، مارنا چاہتے ہیں تو مار دیں، چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں، اٹس آل اپ ٹو یو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب سنا، خاموشی سے چلے گئے. دوسرے دن پھر اسی طرح ان کو بہترین کھانا لا کے سرو کیا اور دودھ اور سب کچھ، اور باقیوں کو بھی کہا کہ ان کو کچھ نہیں اس طرح سے کہنا سوائے یہ کہ وہ بندے میں.
اور پھر پوچھا کہ ثمامہ کیا خیال ہے آپ کا, کیا کرنا چاہتے ہیں آپ, واٹس یور پلان. ثمامہ نے پھر وہی جواب دیا کہ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں مار دیں, اور چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموشی سے چلے گئے. تیسرے دن پھر آپ نے اسی طرح سے ان کو سرو کیا اور یہی سوال پوچھا, جواب پھر یہی ملا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان کو چھوڑ دو, ان کو جانے دو. ثمامہ کے اوپر اتنا اثر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بیسٹ بیہیویئر کا, وہ شہر سے باہر گئے اور وہاں نکل کے جا کے انہوں نے جو قریبی جگہ تھی وہاں پہ نہائے, اور وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے, اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے. یہ بہت ہی خوبصورت کردار ہے. یعنی کہ ہم اتنے واقعات پڑھیں, سیرت میں ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ انسان یعنی کہ سوچتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ کیا کیریکٹر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ معاملات کیے, اور ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سورہ الحج پہ. سورہ الحج جو ہے یہ مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی, اور ٹاپک اس کا حج ہے. حالانکہ ابھی یہ پہلا ہجرت کے بعد کا آپ سمجھیں کہ واقعہ ابھی تو مسلمانوں کے اوپر اتنے مشکل حالات ہیں کہ ان کو دور دور تک حج کا کوئی سین نہیں نظر آ رہا. ان کو نہیں لگتا کہ وہ مکہ میں بھی واپس جا سکتے ہیں. اتنی انسیکیورٹی تھی اس ٹائم پہ مسلمانوں کے لیے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انڈائریکٹ طریقے سے اس صورت کے ذریعے ان کو ہوپ دی کہ تم انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ تم لوگ واپس جاؤ گے. اچھا, سورہ الانبیاء میں ہم دیکھیں کہ جلدی جلدی کی باتیں, جلدی یہ کرنا جلدی یہ کرنا, اور سورہ الحج میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ابھی آپ ٹھہراؤ کے ساتھ اپنے جو کرنے والے کام ہیں ان کو کرتے چلے جائیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے آپ کے لیے آئے گی ہی آئے گی. تو یہ سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو, بلکہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اوپننگ کی ہے وہ تقویٰ کے لیے کی ہے, وہ تقویٰ جس کو ہم رمضان میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کریشن کی, کائنات کی نشانیاں, اللہ کے کنٹرول کی بھی بات کرتے ہیں. اور آیت نمبر 5 پہ اگر آپ آ جائیں تو وہاں پر ڈاکٹرز کے لیے تو بہت ہی امپورٹنٹ سی چیز ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امی تھے ان کو یہ سارے سٹیجز کیسے پتا تھے. یا ایھا الناس, اے لوگو, ان کنتم فی ریب من البعث, اگر تم میں سے تم مر کے جی اٹھنے سے بارے میں شک میں ہو تو سوچو, ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفہ, پھر خون کا, پھر گوشت کے لوتھڑے سے صورت دی, پھر جبکہ تم بے نقشہ تھے, اور پھر اس کے بعد آگے سے آگے کے سٹیجز بتائے جا رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی بچپن پہ پہنچا, کوئی جوانی پہ پہنچا, کوئی بڑھاپے پہ گیا, کوئی درمیان میں فوت ہو گیا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ میں بیسیکلی ایک تو ڈیٹیل میں وہ سارے سٹیجز بتا رہے ہیں جو اس وقت کے دور میں ابھی جو ایمبریولوجی پڑھتے ہیں وہ اس کو ڈسکور کر رہے ہیں. لیکن اصل چیز ہمیں کیا بتائی جا رہی ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے. اور ہم سب سوچ سکتے ہیں کیا ہم جو ہے اپنی مرضی سے یہ سارے معاملات کر رہے ہیں؟ نہیں, کچھ بھی ہم حاصل کریں, وی ور نتھنگ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سارے سٹیجز سے گزارا. ایک وقت آتا ہے جو جوانی کا ہوتا ہے, جس میں ہمارے اندر اسٹرینتھ ہوتی ہے, اور وہ وہی وقت ہوتا ہے جس میں ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا تو کوئی انسان ہے ہی نہیں, اور جو میں کر رہی ہوں وہ کوئی کر ہی نہیں کچھ سکتا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں وہ بھی سٹیج ختم ہو جانا ہے, اور کسی وقت بھی ختم ہو جانا ہے. اور آیت نمبر 6 میں بیسک باٹم لائن دے دی گئی, ذالک بأن اللہ هو الحق, اور یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى, اور وہ زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. لیکن لوگوں کا پرابلم کیا ہے؟ آیت نمبر 8 کو دیکھیں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ, اور لوگوں کا حال کیا ہے؟ یجادل, وہ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں علم کے بغیر, اور ہدایت کے بغیر, اور کتاب منیر کے بغیر. یعنی تینوں چیزیں ہمیں یہاں بتا دی گئی. جھگڑا کیا ہے آپ دیکھیں, آپ اپنی ڈرائنگ روم ٹاک سن لیں, آپ لوگوں کی کہیں آپ گیدرنگ میں بیٹھے ہیں, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو بہت پڑھے لکھے بھی ہو سکتے ہیں, ڈبل پی ایچ ڈی بھی ہو سکتے ہیں, بہت لائق ہو سکتے ہیں, لیکن قرآن کی ایک آیت اگر آپ ٹرانسلیشن کے بغیر دے دیں اس کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتے. اچھا, ٹرانسلیشن کے ساتھ دے دیں, اگر آپ پوچھ لیں اس کا شان نزول کیا, ان کو وہ نہیں پتا. اس کے بارے میں پوچھ لیں کہ ایک ورڈ کا یہ روٹ ورڈ کیا ہے, اس کی
مطلب ڈیٹیل کیا کچھ نہیں پتا، لیکن آپ ان کی بحث سنیں کہ جب وہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ پردہ جو ہے وہ تو عرب کلچر ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے ہی نہیں، جو وہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ سود جو ہے، جو آج کل انٹرسٹ مل رہا ہے ہمیں، یہ وہ والا سود نہیں ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. وہ پروف کیا کرنا چاہتے ہیں کہ میوزک تو حرام ہے ہی نہیں، جھگڑے کر کے بغیر علم کے، پتہ ہی نہیں، یا یہ کہ ہر بات پہ کہہ دینا نہیں بھائی نہیں، اللہ تو غفور الرحیم ہے. ہاں اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن کہاں ہے، کیسے ہے، ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کرنا، اور ہدایت کے بغیر اس راستے پہ چلے ہی نہیں، اس راستے کو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا، لیکن آپ پھر باتیں سنیں، اور کتاب منیر کے بغیر، قرآن کو سمجھے بغیر ساری باتیں جو ہیں انہوں نے کرنی شروع کر دی. اور پھر پرابلم کیا ان کی بتائی جا رہی ہے، آپ آیت نمبر 11 کو دیکھیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. یہ لوگ کون سے ہیں؟ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایج پہ رہ کے، حرف پہ رہ کے، کونے میں رہ کے، بیئرلی ٹچ کرتے ہیں، اندر نہیں آتے پورے، کہ جب ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، جب ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے اطمأن بِهِ، بس اطمینان میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، دیکھو میں نے نفل پڑھے تھے فائدہ ہو گیا، ہاں میں نے قرآن پڑھا تھا نا تو وہ برکت ہو گئی، ہاں میں نے وہ صدقہ دیا تھا نا اس سے بلا ٹل گئی، فائدہ ہوا تو بہت اچھا جا رہا ہے. پھر وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور جب ان کو پہنچتے کہ مصیبت انقلب علی وجہی، اپنے پاؤں پہ 180 ڈگریز کا ٹرن لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی ان کی گئی ایٹ لاس، آخرت بھی ایٹ لاس. ذالک هو الخسران المبین، اور یہ اس سے بڑا کیا لاس ہو سکتا ہے. تو یہ جو چیز ہے کہ انسان اپنی پریکٹسز کو کیسے رکھتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کنڈیشنل ایٹیچیوڈ ہونا، یعنی کہ وہ دل سے نہیں سوچ رہے، بس فائدے کی خاطر. جب فائدہ ہو رہا ہے تو اسلام بہت اچھا ہے، جب مشکلات آ رہی ہیں اس اسلام کی وجہ سے تو وہ چیز ان کو جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کی تمام کائنات، آپ آگے آ جائیں آیت نمبر 18 سے آنورڈ، تمام کائنات اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے. اس میں آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، شجر، اللہ کی ساری مخلوق. اور یہ اس طرح کا سجدہ نہیں، بیسیکلی بات کیا ہے، اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق وہ تمام کام کر رہے ہیں جیسے اللہ نے کہا. ایک انسان ہے جس کو اللہ نے عقل دے دی، وہ ان معاملات کو نہیں سمجھتا. پھر اس کے بعد 19 سے 22 کو اگر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پر ہمیں جنت اور دوزخ کے حالات بتا رہے ہیں. آپ دیکھیں 19 میں کیا آ رہا ہے، یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں. پس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے ناپ کر کاٹے جائیں گے. آج کل ٹیلر کر رہے ہیں نا، عید کے کپڑے سی رہے ہیں نا، ہم جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، منگوا رہے ہیں، خرید رہے ہیں، اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے چیزوں سے محفوظ رکھے. اور پھر ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہی لوٹا دیے جائیں گے، اور ان کو کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو. اور ایمان والوں کے لیے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے سے نہریں جاری ہوں گی، جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی. آج کل تو سوچیں سونا اتنا مہنگا ہے کہ لوگ سوچتے ہی رہتے ہیں کہ ہائی سونا کیسے لیں. وہاں پہ دیکھیں کوئی چوری کا ڈر نہیں، کوئی آپ کو سونے کا ریٹ چیک کرنے کا ڈر نہیں، کوئی آپ کو اپنا بجٹ چیک کرنے کا ڈر نہیں کہ ہائی وہ دیکھوں تو پھر کوئی چیز لوں. لیکن سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہاں ان کا لباس خاص ریشم کا ہوگا، اور ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی دی گئی اور قابل صد تعریف راہ کی ہدایت دی گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں نا جہنم اور جنت کی ڈیٹیلز بہت گرافک ہے، بہت ڈیٹیل میں ہے، اور کئی لوگوں کا دل اس چیز سے تنگ ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے، بھی بہت پڑھنے کو دل نہیں چاہتا. میں اس لیے ایکچولی نہیں پڑھنا چاہتی نا، بہت خوف آتا ہے، پتہ نہیں کیوں ایسی چیزیں رکھی ہیں. دیکھیں ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہی نا، اور جیسے ہے نا ڈاکٹر کے پاس لوگ بچوں کو لے کے جاتے ہیں، پکا پتہ ہے کہ انجیکشن لگوانا ہے، اس کو کہتے رہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا بیٹا، کچھ نہیں ہوگا، درد بھی نہیں ہوگی، اور بعد میں اس کو لٹا کے تو سرجری بھی کروا دیتے ہیں، انجیکشن پہ انجیکشن بھی لگا دیتے ہیں، اور اس کو شوق لگتا ہے. یا غلط کام کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں اس پہ سوچتے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم نہیں پکڑے جائیں گے. اور ایک طریقہ یہ کہ آپ پہلے سے کیئرفل ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا بھی اگر ہم نے یہ غلط کام کیا تو پھر ہمیں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اور آپ اس کی وجہ سے کوشش لائف سٹائل گزارتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں بتاتے ہیں تو ہمارے پاس ہمیں آسانی ہوتی ہے کہ ہم اپنے لیے کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں. ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہاں جی یہ اللہ نے سسٹم بنایا ہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ 2 دروازے ہمارے سامنے ہیں،
ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمیں دکھائے رہ جائے, ہمیں کہا جائے کہ چلیں آپ جس میں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں, آپ کی مرضی, اندر کیا ہے نہیں چلیں اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. اچھا آپ اس میں چاہے آپ دروازہ کھولیں تو جہنم میں آگے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دروازے کھول کے دکھا رہا ہوں, یہ دیکھو اس دروازے کی طرف جاؤ گے, اس روڈ پہ جاؤ گے تو یہ جو دروازہ یا گیٹ آ رہا ہے وہاں آگے آگ ہے, اور اس دروازے سے جاؤ گے تو وہاں باغ ہے. تو ہمیں فائدہ ہے اس چیز کا کہ اگر ہم اس کے اوپر غور کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دی ہیں. پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ حج کی بات آ رہی ہے, بہترین دن ذکر کے حساب سے, معاملات کے حساب سے, اسپیشلی جیسے رمضان میں ہم بہت سی عبادات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے اب تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں, اب انسان کے دل میں آتا ہے کہ اچھا اب تو یہ دن ختم ہونے والے ہیں, اچھا پھر کیا ہوگا, اگلے سال تک پتہ نہیں زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن ہمیں یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی چھوٹے چھوٹے ریفریشر کورسز لاتے رہتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کے ہاں ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے عمل سے افضل ہو. تو لوگوں نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ بھی نہیں, سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان کر دے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان دنوں کے بعد پھر ہمیں یہ دن ملیں جس میں ہم جو لوگ حج پہ جانے والے ہیں وہ حج کی تیاری میں لگ جائیں, اور اس میں بھی کتنے اسباق ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں, اور جو لوگ حج پہ نہیں جا رہے ان کے لیے بھی یہاں پہ نیکی کمانے کے اور بہت سارے مواقع جو ہیں وہ مل جاتے ہیں. تو ذکر اذکار ان کی تیاری جو ہے شدت کے ساتھ انسان جو ہے وہ کرنا شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 35 دیکھیے, الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہاں پہ کچھ لوگوں کی کوالٹیز جو ہیں ان کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل تھر تھرا جاتے ہیں, انہیں جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں, نماز پڑھنے والے ہیں, نماز قائم کرنے والے ہیں, اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں. یہ کوالٹیز ہیں جن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ قرآن کی تلاوت ہے یا قرآن کو پڑھتے وقت اس امپیکٹ کو فیل کرنا. یہ نہیں ہونا چاہیے ساتھ ہم وہ کام والی کو انسٹرکشن دے رہے ہیں, ساتھ ہم کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, ٹی وی پہ کوئی ریسیپی آ رہی ہے وہ دیکھ رہے ہیں, ساتھ ہم گپ شپ ہمارے ارد گرد بیٹھی ہو رہی ہے اور ہم قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں. آج ہی میں تھوڑا سا وہ کلپ دیکھ رہی تھی, زیادہ تو ابھی رمضان میں ٹائم نہیں مل رہا, جنہوں نے مصحف لکھا ہے جو مدینہ میں ہے, انہوں نے ہاتھ سے لکھا ہے, ان کے بارے میں ایک چھوٹا سا کلپ بہت وائرل ہوا ہے سوشل میڈیا پہ, ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو. اتنی ٹچنگ بات تھی کہ وہ ان سے جب پوچھا انہوں نے جو انٹرویو لے رہے تھے کہ آپ نے مطلب کتنی دیر میں لکھا, جیسے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک قرآن ہاتھ سے لکھا جائے تو کتنی دیر میں لکھا جا سکتا ہے, کوئی کہہ رہا ہے 1 ہفتے میں, کوئی کہہ رہا ہے 10 دن میں, کوئی کہہ رہا ہے 6 مہینے میں. اور جب ان سے پوچھا انہوں نے کہا کہ بڑے مشکل سٹیجز آتے ہیں, جب میں لکھتا ہوں, جب میں کیلیگرافی کر رہا ہوتا ہوں اور جہنم کی آیات ہوتی ہیں تو میرا ہاتھ نہیں چل رہا ہوتا, میرے سے ایک ایک لفظ بوجھل ہو رہا ہوتا ہے, مجھے اتنا خوف آ رہا ہوتا ہے لکھتے ہوئے. جب میں وہ سن رہی تھی تو میرے دل کی اپنی کیفیت ایسی ہو رہی تھی کہ یا اللہ کیا ہم اس طرح پڑھتے ہیں, ہم تو ایبسینٹ مائنڈیڈ پڑھتے چلے جاتے ہیں کئی دفعہ چیزیں. اسی طرح انہوں نے کہا کہ جب میں جنت کے بارے میں پڑھتا ہوں تو مجھے شدت سے ایک ہوتا ہے کہ کاش میں اس میں چلا جاؤں, وہاں پہ بھی میں رک رک کے اس کے بارے میں سوچتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو اس طرح سے پڑھ سکیں, ہمیں دنیا اور ہمیں آخرت کی جو ہے کامیابی کی طرف لے کے جائے, کہ دنیا میں تو انسان گزارے گا وقت, لیکن آخرت, خاص طور پہ ہم آخرت کے اوپر جو ہے اپنا وہ فوکس کریں. آیت نمبر 40 کو دیکھیے گا, یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹا دیتا تو عبادت خانے, گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو نیشنز کے رائز اینڈ فال رکھے ہوئے ہیں نا, یہ کس لیے رکھے ہوئے ہیں, تاکہ لوگ ایک دوسرے کو مس یوز نہ کریں, اپنی اتھارٹی کو بھی مس یوز نہ کریں, اور لوگوں کو بھی کسی بھی طرح سے تنگ نہ کریں. اور جب تک انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھتا اپنی زندگی بھی خراب کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی. وہ جسے کہتے ہیں نا, آپ کو لگاتار آپ کو لگے کہ جو آپ کا دل چاہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ کہیں سے کہیں جو ہے اپنی زندگی میں پہنچ جاتے ہیں. اور اگر آپ آیت نمبر 73 کو دیکھیں, اور وہ توحید کے بارے میں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کہتے ہیں یا ایھا الناس, بلکہ یہ تمام انسانیت کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو, ضرب مثل,
فاستمعوا لہ، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا کان لگا کے سنو. اچھا اگر ادھر ادھر دیکھ رہے ہو نا، ٹائم دیکھ رہے ہو کہ کتنی دیر میں کلاس ختم ہونے والی ہے، ٹائم دیکھ رہے ہو کہ یا کسی اور سے باتیں کر رہے ہو، یا بھوک لگ گئی ہے ساتھ ساتھ کچھ کھا رہے ہو، یا کوئی اور اپنی چیزیں بھی سمیٹ رہے ہو، سن رہے ہو، تو غور کرو، غور سے سنو. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے تو یہ اسے چھین کر بھی نہیں لا سکتے. تو یہاں پر ایک مکھی کی مثال دے کے ہمیں بتایا جا رہا ہے سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ ایسا ہے، وہ بہت پاورفل سسٹم ہے. ہم جن چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں وہ چیزیں کسی لائق نہیں ہیں. تو اگر یہ کسی انسان کو سمجھ آ جائے تو آپ دیکھیں کہ بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ کا شکوہ بھی آ جاتا ہے، ما قدر اللہ حق کا قدری، انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کا جیسے کہ قدر کرنی چاہیے تھی. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، قوت والا، عزیز اور غلبے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کیسے قدر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو دیکھیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو دیکھیں اس کے بارے میں کمپلین نہ کریں. مثلا ہائے بہت گرمی ہے، بھئی گرمی اب جون جولائی میں تو گرمی ہونی ہے نا، لیکن اگر ہم سارا دن یہی کہیں، سوچیں نا تھوڑی دیر کے لیے سورج نہ نکلے. اور آج کل تو لوگ سولر پینلز لگا کر اپنے لیے وہ انرجیز جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں، فصلیں اس سے پک رہی ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اس سسٹم کے ذریعے ہمیں کتنی آسانی ہے. اچھا سردی ہو تو تب بھی ہم خوش نہیں. اچھا آم کھانے کو ملے تو ہمیں مالٹے یاد آتے ہیں، مالٹے مل رہے ہوں تو آموں کو یاد کرتے ہیں. یعنی اللہ کے سسٹم کی قدر، اللہ کی قدر کیا ہے کہ اللہ نے جو سسٹم کریٹ کیا ہر حال میں ہم اس سے بھی راضی، ہم اس سے بھی راضی. پھر اسی طرح سے اللہ کی قدر کرنا نہ کرنا کیا ہے، اللہ کے ناموں کا ہی نہیں ہمیں پتا، ہم نے اس کا احاطہ ہی نہیں کیا، ناموں پہ کبھی غور ہی نہیں کیا، اللہ کے ایٹریبیوٹس کو ہی نہیں سمجھا. پھر اسی طرح اللہ کی تقدیر پہ راضی نہ ہوئے، جو اللہ نے ہمارے لیے تقدیر لکھی ہے ہم اسی پہ کمپلین کرتے رہے، میری قسمت میں یہ کیوں تھا، یہ بیماری کیوں تھی، یہ مسئلہ کیوں تھا. بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں لوگوں کی زندگی میں، لیکن اس وقت بھی انسان سوچے میرے رب کو پتا ہے نا یہ دنیا تو ویسے ہی ٹیمپرری ہے، یہ سارے مسئلے یہاں کے ٹیمپرری ہونے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے. اسی طرح اللہ کا سٹیٹس جو اللہ نے خود اپنے لیے بتا دیا ہے وہ نہ رکھنا، اس کے علاوہ کوئی اور سٹیٹس جو اللہ کو دے دینا، اور اپنی عقل کو دین سے زیادہ بہتر سمجھنا کہ میں جو چیز بتا سکتی ہوں یا سوچ سکتی ہوں وہ سب سے بہترین ہے. یہاں پہ کیونکہ کعبہ کی بات ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑی سی چیز شیئرنگ آپ کے ساتھ کروں کہ کعبہ کی جو کنسٹرکشن ہے اس کے کیا مراحل تھے. سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر جو تھی وہ آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور اس وقت وہ ریکٹینگل شیپ کا تھا. پھر نوح علیہ السلام کا طوفان آیا اور وہاں سے یہ سارا کچھ ختم ہو گیا، نشان ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ نشان بتایا، وہ جگہ بتائی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی جگہ پہ اسی بنیاد پہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ گھر بنایا. بہت دفعہ ہم یہ واقعات پڑھ چکے ہیں، انہوں نے کیا کیا دعائیں وہاں پر مانگی تھی اور وہ سب چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. پھر اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب قریش تھے ان کے زمانے میں کیا ہوا کہ ایک دفعہ فلڈ آیا جس کی وجہ سے وہاں پہ ضرورت محسوس ہوئی کہ دوبارہ سے جو ہے اس کی حرم کی وہ کی جائے، کعبہ کی دوبارہ سے اس کی ریکنسٹرکشن کی جائے. اچھا قریش کے لیے یہ تھا کہ انہوں نے ہمیشہ سے ایک وعدہ کیا ہوا تھا اپنے آپ سے کہ ہم جب بھی کعبہ کی تعمیر کریں گے ہم اس میں حرام پیسہ نہیں لگائیں گے. مطلب دیکھیں کہ جتنی بھی ان میں خرابیاں تھیں اخلاقی، لیکن کوئی خدا خوفی تھی کہ اللہ کے راستے میں جو کچھ ہم نے دینا ہے وہ حلال رزق میں سے ہو. تو ان کے پیسے شارٹ ہو گئے تھے، تو اس پہ انہوں نے کیا کیا کہ جو ریکٹینگل تھا اس کی بجائے اس کو کیوبیکل شیپ دے دی. اب آپ دیکھیں ہم ابھی تک اس کیوبیکل شیپ کے پیچھے جاتے ہیں، یعنی کہ دنیا میں لوگ اتنے بڑے بڑے اسکائی اسکریپر کو دیکھتے ہیں، آپ کسی اور ملک میں جائیں ٹال ہائی رائزنگ بلڈنگ کو دیکھ کے لوگ امپریس ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ ایک چھوٹا سا ایک کیوبک سا کیوبائڈ ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھیں کہ کیا اس میں اٹریکشن ہے. آپ ٹی وی پہ دیکھیں، آپ حج عمرے پہ جائیں، آپ کا دل کھنچاتا ہے اس کی طرف. اور وہ جو باہر حتیم ہے یہ وہ حصہ تھا جو کہ بیسیکلی اس کے اندر کا تھا، جو کہ اس ریکٹینگل میں شامل تھا. یعنی یہ سمجھیں یہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے، لیکن اس وقت جو ان کے فنڈز شارٹ ہوئے تو انہوں نے اس کو باہر رکھ دیا. اور وہ واقعہ فیمس اس وقت ہوا تھا جب حجر اسود لگانے کا وقت آیا تھا اور ہر شخص چاہتا تھا کہ میں لگاؤں، اور پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اگلے دن جو بھی سب سے پہلے حرم میں آئے گا تو اس کو ہم یہ موقع دیں گے وہ آ کے لگائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہوئے تھے.
پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کا جو وقت آیا تھا تو اس وقت سیرین آرمی نے وہاں پہ اٹیک کیا تھا تو اس کو ڈسٹروائے کیا تھا. تو عبداللہ بن زبیر نے دوبارہ سے اس کو ریکٹینگل شیپ میں بنا دیا تھا. ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شیپ پہ پسند کیا تھا اور خواہش ظاہر کی تھی کہ یہ پورا ریکٹینگل ہو جو آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلا آ رہا تھا. پھر اس کے بعد کے جو ادوار تھے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبد المالک بن مروان جو تھے ان کے زمانے میں حجاج بن یوسف جو تھا جو کہ جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں اس نے کیا کیا تھا, اس نے عبداللہ بن زبیر کی جو کنسٹرکشن تھی اس کو ڈیمولش کیا تھا. انہوں نے اس کو پھر دوبارہ سے وہ کیوبائٹ بنا دیا. پھر ہارون الرشید کے ٹائم میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے چاہا, ان کی خواہش تھی کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہا ہم ویسا کر دیں, لیکن جب انہوں نے امام مالک سے اس وقت مشورہ لیا تو انہوں نے ان کو روک دیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح تو یہ ایک فیشن ہی بن جائے گا کہ ہر حکومت آ کے اپنا طریقہ کرے گی. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو گیا ہے اس شکل میں, اس کو ایسے ہی رہنے دیں. وہ حتیم بھی ہے, لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے اور لوگ وہاں پہ ان کو اپرچونٹی ملتا ہے عام لوگوں کو بھی کہ وہ جا کے وہاں نماز پڑھتے ہیں. پھر تقریباً 966 ایئرز تک یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد مراد خان جو تھے جب وہ آئے ان کی حکومت میں بہت ہیوی رینز ہوئی تو ایک دیوار گر گئی تو انہوں نے پھر دوبارہ سے اس کی کنسٹرکشن وہاں پہ کی. اور پھر میجر کنسٹرکشن جو آئی تھی وہ 1996 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ وہاں چل رہا ہے کہ لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے بار بار وہاں پہ بہت سی جو ہے چینجز کی جاتی ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.